قدرت کا ایک نظام ہے اور وہ یہ کہ جب کوئی قوم اپنی اچھی اقدار کو چھوڑ کر بدعمالیوں، ظلم اور ناانصافی کے راستے پر چل نکلے تو وہ آخر کار قدرت کے غیظ و غضب کا نشانہ بن جاتی ہے۔ تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے، مگر ہم صرف مسلمانوں کی بات کریں گے۔ یہ دور تھا المستسم باللہ عباسی خلیفہ کا، اور اس کی حکومت کا پایہ تخت بغداد تھا۔ اس وقت 1258 میں علوم و فنون کا مرکز تھا، مگر عباسی خلیفہ جہاں علوم و فنون کا دلدادہ تھا، وہیں بہت عیاش، بے رحم، ناانصاف اور مغرور قسم کا انسان تھا۔ اس وقت اگرچہ اس کی حکومت مستحکم تھی اور ملک میں خوشحالی تھی، مگر مسلمان آپس میں متحد نہیں تھے اور بہت بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود لڑنے کے قابل نہیں تھے، کیونکہ اس وقت بادشاہ کے دربار میں صرف فلسفہ اور منطق پر بحث کرنے کے لیے محفلیں لگتی تھیں، یا پھر شباب و کباب کی محفلیں لگتی تھیں، اور مسلمان اپنی حریت، غیرت اور جمع مردی کو فراموش کر چکے تھے۔ بس یہی وجہ تھی کہ قدرت نے ان کی غیرت کو جگانے کے لیے ان پر ظالم منگول مسلط کر دیے، جنہوں نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی اور اتنا قتال کیا کہ شہر کی گلیاں اور سڑکیں خون کی ندیوں میں بدل گئیں۔ منگولوں نے تمام کتابیں جلا ڈالیں اور سونے اور چاندی کے تمام خزانے لوٹ لیے۔ 10 فروری 1258 کو جب منگول بغداد میں داخل ہوئے تو تقریباً 8 لاکھ لوگوں کو قتل کیا اور شہر کو تباہ و برباد کر دیا، اور عباسی خلیفہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد منگول رکے نہیں بلکہ ظلم و بربریت کو بڑھاتے گئے۔ بغداد کی تباہی میں چند باتیں جو بہت اہم تھیں وہ یہ ہیں: منگولوں کی فوجی صلاحیت، عباسی خلیفہ کا تکبر، مسلمانوں میں اتحاد کا فقدان وغیرہ۔ بغداد کی تباہی تاریخ کا ایک اہم ترین موڑ تھا۔ اس کا اسلامی دنیا پر بہت گہرا اثر پڑا، اور اس کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا کہ وہ قدرت کے انتقام کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد وقت نے پلٹا کھایا اور ایک عظیم جنگجو مجاہد منگولوں کے لیے قہر خداوندی بن کر نازل ہوا، اور اس کی للکار نے ظالم منگولوں کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے اور منگولوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ اور یہ عظیم مجاہد سلطان المالک الظاہر رکن الدین بیبرس، جس کو بیبرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، 1223 یا 1228 عیسوی میں موجودہ یوکرین کے علاقے کیومانیا میں اس وقت کے مملوک فوج کے ایک افسر کے گھر پیدا ہوا۔ پیدائش کے وقت اس کا نام احمد رکھا گیا۔ بیبرس بہت خوبصورت نیلی آنکھوں والا، دراز قد، گورا اور سرخ رنگ کا ایک وجیح جوان تھا۔ اپنے بچپن میں اس نے بہت تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کی، کیونکہ اس کے والد کو اس وقت کے حکمران نے قید کر دیا تھا اور بیبرس کو در بدر بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بعد سلطان بیبرس کے ساتھ کیا بیتی، یہ ایک بہت دلچسپ اور لمبی داستان ہے، کیونکہ سلطان بیبرس کئی بازاروں میں غلام کے طور پر فروخت ہوا اور کئی لوگوں کی غلامی کی۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی آخری مالکن فاطمہ نام کی ایک خاتون تھی، جنہوں نے اس کو اپنے بیٹے کے طور پر پالا اور بہت پیار محبت دیا، بالکل ایک ماں کی طرح۔ اور اس خاتون نے سلطان بیبرس کو، جس کا اصل نام احمد تھا، بیبرس کا نام دیا، کیونکہ اس خاتون کا ایک بہادر بیٹا تھا جو بیبرس کی طرح کا ایک لڑکا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ فوت ہو گیا، اور اس کے بعد سلطان بیبرس اس کو ملا۔ سلطان بیبرس کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم ترین تاریخیں ہیں جن سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ 1240 عیسوی کو سلطان بیبرس صرف 16 یا 17 سال کی عمر میں منگولوں کا قیدی بنا۔
1250 میں بیبرس مصری فوج میں بطور کمانڈر تعینات ہوا۔ 1256 میں بیبرس کی وجہ سے مسلمانوں کو صلیبیوں کے خلاف ایک بڑی فتح ہوئی۔ 1260 میں بیبرس مملوک سلطنت کا چوتھا سلطان بنا۔ 1265 میں بیبرس نے عین جالوت کی جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ 1270 میں بیبرس نے یروشلم کو دوبارہ فتح کیا اور 1277 میں بیبرس نے وفات پائی۔ سلطان بیبرس اور منگولوں کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ چلا تھا جو 1260 سے 1270 تک کا وقت تھا۔ منگول ہلاکو خان کی قیادت میں 1250 میں مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئے اور تباہی بربادی پھیلاتے گئے، مگر جب وہ مصر میں داخل ہوئے تو مملوکوں نے ان کا راستہ روک لیا۔ سلطان بیبرس کی قیادت میں پہلی جنگ عین جالوت کی جنگ تھی، جس میں منگولوں کو یہ پتہ چلا کہ کوئی ایسا بھی ہے جو ان کو ہرا سکتا ہے۔ عین جالوت کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی۔ اس جنگ میں سلطان بیبرس نے منگولوں کو شکست دی اور انہیں مصر میں داخل نہیں ہونے دیا اور ان کو بہت شدید نقصان پہنچایا۔ آخر کار منگول میدان جنگ سے فرار ہو گئے اور کافی طویل عرصہ کے لیے روپوش رہے۔ 1265 غزہ کی جنگ۔ بیبرس سے عین جالوت کی جنگ ہارنے کے بعد منگول یہ سمجھ گئے کہ بیبرس کو آسانی سے شکست نہیں دی جا سکتی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ اپنے آپ کو منظم کیا اور 5 سال کے بعد موجودہ فلسطین کے علاقے غزہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ اس جنگ میں منگول فلسطین کو فتح کرنا چاہتے تھے اور مسجد اقصی کو تباہ کرنا چاہتے تھے، مگر سلطان بیبرس محافظ اسلام بن کر ایک فولاد کی دیوار کی صورت میں ان کے سامنے ڈٹ گیا اور منگول اپنے ناپاک عزائم میں ناکام ہو کر شکست کھا کر بھاگ گئے۔ البستان کی جنگ 1276۔ یہ منگولوں کے خلاف بیبرس کی ایک ایسی جنگ تھی جس سے منگولوں کے خطہ پر زوال کا نشان لگ گیا۔ اس وقت منگول اپنی پوری طاقت کو جمع کر کے شام کے علاقے پر دوبارہ اپنے قدم جمانے کی پوری تیاری کر رہے تھے، مگر البستان کے مقام پر شام کی طرف سے منگولوں کی پیش قدمی کو بیبرس نے روکا اور البستان کے مقام پر منگولوں کو عبرت کا نشان بنا ڈالا۔ اس جنگ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں منگولوں کے کئی اہم ترین کمانڈر قتل کر دیے گئے تھے اور منگولوں کی فوج کو انتہائی زیادہ جانی نقصان ہوا تھا، جس سے منگولوں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی تھی، اور اس جنگ میں منگولوں کے کئی فوجی یونٹ بیبرس کی قید میں آ گئے تھے اور کئی منگولوں نے میدان سے بھاگ کر جان بچائی تھی۔ اس جنگ کے نتائج بعد میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ منگول پھر اس طرح منظم نہ ہو پائے اور کئی مقامات پر خفیہ طور پر روپوش ہو گئے۔ آخر کار یہی جنگ منگولوں کے حتمی زوال کی وجہ بھی بنی۔ بیبرس کی یروشلم کی فتح۔ 1270 عیسوی میں بیبرس نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا۔ در حقیقت یہ فتح مملوکوں کے لیے تو بہت بڑی فتح تھی، بلکہ یہ عالم اسلام کی ایک عظیم ترین فتح تھی۔ اس فتح کے بعد صلیبیوں کو یہ یقین ہو گیا کہ بیبرس جیسے بہادر جنگجو مجاہد کی موجودگی میں اس کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنا صرف موت کو اور اپنی بربادی کو آواز دینا ہے۔ سلطان بیبرس کی جنگی فتوحات کی بدولت مملوک سلطنت کو مشرق وسطیٰ میں ایک طاقت بلکہ اسلامی طاقتور حکومت کے طور پر مان لیا گیا۔ آخر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلطان بیبرس نے اپنی مختصر زندگی کو ضائع نہیں کیا، بلکہ جس مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھیجا گیا تھا اس نے پوری ایمانداری سے اسے پورا کیا اور کم عمری میں دنیا سے چلا گیا۔ سلطان بیبرس کی زندگی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان دنیا میں تھوڑا وقت گزارے مگر کام بہت بڑا کر جائے تو وہ تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہ جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو ہماری یہ تاریخی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔
اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں، کیونکہ ہمارے چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی تاریخی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔